آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور سجدہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اس کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، سجدہ وہ حالت ہے جس میں بندے کو رب ذوالجلال کا بہت زیادہ قرب میسر آتا ہے، بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یوں بیان کیا گیا کہ جس وقت ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کندھوں پر گناہوں کی گٹھڑیاں ہوتی ہیں، جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہ گٹھڑیاں گر جاتی ہیں، اور جس وقت وہ سجدہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ اتنا بڑا مقام سجدہ کرنے کا ہے، اور یہ ادا رب ذوالجلال کو ہمیشہ پسند ہے۔ کسی مہینے میں بھی اوقات مکروہہ کے علاوہ جس وقت رب ذوالجلال کو سجدہ کیا جاتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ اس انسان کو عظمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک میں جس وقت ایک انسان خالق کائنات جل جلالہ کی حضور بندگی کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اس کو جو انعام اور جو ثواب ملتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ عمومی طور پر یہ کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من توضأ فاحسن وضوءہ، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، لم یخطو خطوہ الا رفع اللہ بہا درجہ، وہ جتنے قدم اٹھاتا ہے اتنے درجات رب ذوالجلال اس کے بلند فرما دیتا ہے۔ ہر قدم پر گناہ جھڑتا ہے، ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، ہر قدم پہ درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور جس وقت وہ انسان آ کے نماز میں داخل ہو جاتا ہے تو لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ اپنی جائے نماز میں رہتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی وہاں بیٹھا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا اس کے بعد بیٹھا ہوا ہے، تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک عمومی انداز ہے، لیکن رمضان المبارک میں تو اللہ کے فضل سے رب ذوالجلال کی خاص رحمتیں ہیں، اور یہی سجدہ اس کو اللہ تبارک و تعالی اور عروج عطا فرماتا، جس طرح کہ حدیث شریف میں وارد ہوا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، کہ جو اس رمضان المبارک میں کوئی نفلی کام کرتا ہے تو رب ذوالجلال فرض جتنا ثواب دیتا ہے، من ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے کوئی فرض ادا کیا تو وہ گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے 70 فرائض جو ہیں وہ ادا کیے۔ رمضان المبارک کے علاوہ کے 70 فرائض اور رمضان المبارک کا ایک فرض یہ آپس میں برابر ہے۔ رمضان المبارک میں سجدے کو جو مزید عظمتیں ملتی ہیں اور اجر و ثواب ملتا ہے، اس کا اندازہ بہقی کی اس حدیث سے کیا جا سکتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان المبارک پہلی رات ہوتی ہے، فتحت ابواب السماء، تو جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلا یغلق منہا باب، کوئی دروازہ بھی اس وقت تک بند نہیں کیا جاتا، حتی یخرج آخر لیلہ، یہاں تک کہ رمضان المبارک کی آخری رات بھی گزر جاتی ہے، مطلب یہ مکمل مہینہ کے اندر وہ دروازے کھلے رہتے ہیں۔ وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّي فِي لَيْلَةٍ مِنْهَا،
الا كتب اللہ له 1700 حسنہ بكل سجدۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی راتوں میں سے کسی رات کے اندر، یعنی پورے مہینے کی جو راتیں ہیں ان میں سے کسی رات کے اندر جس وقت کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کو ہر سجدے کے بدلے میں 1700 نیکیاں عطا فرماتا ہے، یعنی 1700 نیکیاں ہر سجدے پر بندے کو ملتی ہیں جو شخص رمضان المبارک کی کسی رات کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءٍ، تو خالق کائنات جل جلالہ اس کے لیے سرخ یاقوت سے جنت میں گھر بناتا ہے۔ فَإِذَا صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِّن رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ، جس وقت وہ بندہ رمضان المبارک کے پہلے دن کے اندر روزہ رکھتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اس کے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جتنے بھی پچھلے رمضان سے لے کر گناہ ہوتے ہیں اس رمضان تک سب معاف ہو جاتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ مِنْ صَلَاةِ الْغِدَاةِ إِلَىٰ أَنْ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ، اور اس کے لیے ہر دن 70,000 فرشتے صبح کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یستغفر لہ کل یوم 1000 ملک، یعنی 70,000 ملک، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں صبح سے لے کر غروب آفتاب تک۔ وکان لہ بکل سجدۃ یسجدھا، وہ بندہ جس کے لیے یہ اعزاز ہے اس نے نماز پڑھی، اس کے لیے یاقوت سرخ سے جنت میں محل بنا دیا گیا، پہلے گناہوں کو بخش دیا گیا، اور ہر سجدے پر 1700 نیکیاں دی گئیں، اور پھر 70,000 فرشتے فجر سے لے کر مغرب تک اس کے لیے دعا مانگتے رہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ یہ ماہ رمضان المبارک میں سجدے کا عروج ہے، اور سجدے کو اتنا زیادہ ثواب دیا جا رہا ہے سجدے کے اوپر۔ وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ يَسْجُدُهَا، اور وہ بندہ رمضان المبارک میں جتنے سجدے کرتا ہے ہر سجدے کے اندر فی شہر رمضان بلیل او نہار، رمضان المبارک میں وہ سجدہ ہو مکروہ اوقات کے علاوہ، خواہ وہ سجدہ رات کو ہے یا وہ سجدہ دن کو ہے، اس بندے کو ہر سجدے کے بدلے میں شاہجارہ رب ذوالجلال ایک درخت عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا درخت ہے جنت کا جس کے سائے اس انسان کو میسر ہوں گے جس نے رمضان المبارک میں نماز پڑھی ہے، فرائض کے علاوہ نوافل بھی پڑھے ہیں، تراویح پڑھی ہے۔ یسیر الراکب فی ظلھا 500 عام، تو سوار اس کے سائے میں 500 سال چلتا رہے تو پھر بھی سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا درخت ہے کہ ایک آدمی پیدل نہیں سواری پہ سوار ہو اور سواری مسلسل دوڑتی رہے، 500 سال تک سواری دوڑے تو پھر جا کے اس درخت کے سائے سے باہر نکلتی۔ یہ انعام ایک سجدے پر رب ذوالجلال کی طرف سے ماہ رمضان المبارک میں دیا جا رہا ہے۔ ناظرین دیکھیے کس قدر عظمتوں، رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں والا یہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر نماز پڑھنے میں لذتیں بھی زیادہ ہیں، سرور بھی زیادہ ہے، ثواب بھی۔ فرشتے 70,000 کی تعداد میں ہر بندے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اس کو ایسا درخت انعام کے طور پر دیا جا رہا ہے کہ جس میں 500 سال تک اگر گھوڑا دوڑتا رہے تو پھر بھی تب جا کے اس کے سائے سے باہر نکل سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نصاب رکھا ہے تو اس میں ایک نصاب ہے دن کو روزے کا، اور دوسرا ہے رات کی تراویح کا۔ رات کی تراویح کے بارے میں فرمایا کہ اس کے قیام کو تمہارے لیے تطوع قرار دیا گیا اور دن کا روزہ فرض قرار دیا گیا۔ یہ رات کو تراویح جو ہے اس کے اندر اتنا اجر و ثواب رکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام
رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص رمضان المبارک کی رات میں ایمان اور طلب ثواب کے لیے نماز تراویح پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کے پہلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ قیام اللیل، یہ نماز تراویح، اس کا ایک اپنا انداز ہے، اپنی لذت ہے، اور اس کے اندر ایک اپنی مستقل قسم کی چاشنی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عروہ بن زبیر نے یہ روایت کیا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں خرجت مع عمر بن الخطاب لیلۃ فی رمضان الی المسجد، کہ رمضان کا دن تھا، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کو باہر نکلا مسجد کی طرف، یعنی مدینہ شریف ہے، مسجد نبوی ہے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں فَإِذَنْ النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، ہم نے دیکھا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں ہیں، یصلی الرجل لنفسه ویصلی الرجل فیصلی بصلاته الرہط، انداز کیا ہے کہ کہیں تو کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور کہیں یہ صورتحال ہے کہ تنہا نماز کو ادا نہیں کیا جا رہا بلکہ دو تین آپس میں مل کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرح نماز جو ہے اس کی ادائیگی ہو رہی ہے، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے اور کوئی ساتھ میں ملا کے کسی کو نماز ادا کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ انداز دیکھا فقال عمر، آپ کہنے لگے انی ارا، یہ میری رائے ہے، لو جمعت ہؤلاء علی قاری واحد، اگر میں ان لوگوں کو ایک ہی قاری پر جمع کر دوں، یعنی ایک قاری صاحب جماعت کرائیں اور باقی سارے جو ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں، لکان امثالہ، تو یہ افضل ہوگا، یعنی اس کی بنسبت کی جدا جدا پڑھتے رہے، اگر ان کو ایک ہی قاری کی امامت میں کھڑا کر دیا جائے تو یہ بہت افضل ہوگا۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا، ثم عزم، پہلے تو ابتدائی قسم کی رائے تھی، اس کے بعد انہوں نے پختہ عہد کر لیا، فجمعہم علی ابی بن کعب، تو سب کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں جمع کر دیا کہ یہ تمہیں نماز تراویح پڑھائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام کو جس وقت جمع کیا تو عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں پھر ایک رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، تو ہم مدینہ شریف کے کوچہ و بازار سے گزرتے ہوئے جس وقت ہم پہنچے، مسجد نبوی شریف کا عجیب منظر تھا، وہاں پہ نماز تراویح ادا کی جا رہی تھی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے اور باقی سارے ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ ایسی صورتحال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو طبیعت بڑی خوش ہوئی، کہنے لگے نعم البدعۃ ھذہ، یہ ایک نیا طریقہ ہے مگر بڑا اچھا طریقہ ہے کہ یہ افضل ہے اس سے کہ جدا جدا تراویح پڑھی جاتی ہے، یک وقت ٹولیوں میں پڑھی جاتی، کہیں 10 پڑھ رہے ہوتے کٹھے، کہیں 2 پڑھ رہے ہوتے، کوئی علیحدہ کوئی پڑھ رہا ہوتا، اس کے مقابلے میں فرمانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کام اگرچہ نیا ہے لیکن اچھا بڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بڑی تعریف کی۔ تو رمضان المبارک کا یہ خصوصی طور پر رات کے وقت کا جو پروگرام ہے نماز تراویح کا، یہ رمضان المبارک کے ماحول کا ایک مکمل حوالہ ہے، جس کی وجہ سے رمضان المبارک کا ماحول دماغوں میں رچا بسا رہتا ہے اور انسان کو روزانہ کی بندگی میں ایک نئی لذت اور چاشنی محسوس ہوتی ہے۔ نماز تراویح
پر جو لفظ تراویح بولا جاتا ہے، ویسے تو یہ قیام ہے، تو ترویح جس کا معنی ہوتا ہے راحت دینا، اس سے یہ تراویح کا لفظ بنا ہے، چونکہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد پھر کچھ وقت کے لیے بیٹھا جاتا ہے اور اس میں نماز پڑھنے والا اپنے آپ کو راحت دیتا ہے۔ اس انداز سے اس کو چونکہ پھر 5 ترویحیں ہوتے ہیں اور 20 تراویح ہوتی ہے، تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو 4 رکعت کے بعد راحت دیتا جاتا ہے، توقف کرتا جاتا ہے۔ اس طرح 20 رکعت نماز جو ہے وہ مکمل کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح خود پڑھائی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ با جماعت نماز تراویح کی ادائیگی پورے مہینے میں نہیں کی، اور اس میں بھی حکمت تھی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو نماز تراویح پڑھائی، دوسرے دن پھر صحابہ کرام علیہم رضوان آ گئے، پھر ان کو نماز تراویح پڑھائی، تیسرے دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف نہیں لائے۔ صبح یہ فرمایا، مجھے پتا تھا کہ تم آئے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا تھا، یعنی مجھے تمہارا آنا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں نماز تراویح پڑھانے کے لیے باہر اس لیے نہیں آیا، خشیت ان یکتب علیکم، میں نے خطرہ محسوس کیا کہیں روزانہ پڑھانے کی وجہ سے یہ تراویح تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ روزانہ نماز تراویح با جماعت پڑھنے کا جو سلسلہ ہے یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا، اور ایک ہی امام کے پیچھے روزانہ پڑھنا، اس لیے تو انہوں نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، کہ یہ ایک نیا کام ہے، روزانہ پڑھنا، نفس تراویح تو موجود ہے اور نیا کام تھا اس لحاظ سے کہ روزانہ با جماعت اس کو ادا کیا جائے۔ تو اس سلسلہ میں یہاں اس حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے شفقت کتنی ہے اور امت سے پیار کتنا ہے۔ ایک معمولی سا کام بھی جس کے اندر مزید ایک مشقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری امت پر اس کو لاگو کر دیا جائے۔ فرمایا لیکن خشیت ان یکتب علیکم، مجھے خطرہ تھا کہ کہیں تم پہ فرض نہ کر دی جائے، اس واسطے میں نے اس پر دوام نہیں کیا جماعت کے لحاظ سے کہ روزانہ تمہیں اس کی جماعت کرائی جاتی۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک قاری پر جمع کیا تو اس وقت روزانہ نماز تراویح کی ادائیگی کا جب سلسلہ شروع ہوا، سنن کبریٰ میں ہے اور بہقی میں ہے، صاحب بن یزید کہتے ہیں کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی شہر رمضان ب20 رکعۃ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک ہی قاری کے پیچھے کھڑا کیا تو وہ قاری صاحب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ ایسے ہی یحییٰ بن سعید کہتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا، امر رجل یصلی بہم 20 رکعۃ، اسے کہا کہ آپ نے ان کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھانی ہے۔ ایسے ہی یزید بن رومان کا یہ قول ہے کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رمضان ب23 رکعت، موطا امام مالک میں ہے۔ یزید بن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ نماز تراویح اور وتر 23 کی تعداد میں ادا کرتے تھے، یعنی 3 وتر اور 20 رکعت نماز تراویح۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ نے رمضان المبارک کے موقع پر قراء کو طلب کیا
جب قراء کو آپ نے بلایا فامر منہم رجلا، تو ان میں سے ایک بندے کو آپ نے حکم دیا یصلی بالناس 20 رکعتن، کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے. وکان علی یوتر بہم، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وطر پڑھاتے تھے. تو جس نے تراویح پڑھائی ہے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح ان کو پڑھائے. ایسے ہی مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ نماز تراویح پڑھائے اور 20 رکعت کے بارے میں فرمایا. 20 رکعت نماز تراویح جو ہے یہ ڈبل سنت ہے. ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دوسری طرف یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے. اور یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے سامنے خلاف سنت کام شروع کر دیا جائے اور وہ خاموشی اختیار کریں. اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نماز با جماعت روزانہ شروع کرائی اور رکعتیں 20 تھیں، اگر اس سے قبل کی صورتحال اس سے مختلف ہوتی یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کوئی تو بولتا کہ عمر آپ سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آپ نے 8 کو چھوڑ دیا اور 20 رعایت کر دی. سارے صحابہ علیہم رضوان کا جب اس پر اتفاق رہا تو اس واسطے یہ سمجھا جائے گا وہ لوگ جو سنت کے بالکل قریب تھے اور سنت کے محب بھی تھے ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے سنت کو چھوڑ کر اپنی کسی رائے کو اس میں لگا دیا ہو. باقی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے. جامع ترمذی میں یہ حدیث شریف موجود ہے. اس لحاظ سے یہ نماز تراویح کا وہ دستور ہے جو شروع سے آ رہا ہے اور اللہ کا فضل ہے آج تک امت مسلمہ کا جمہور کا اسی عمل ہے اور یہی سلسلہ آگے چلتا جا رہا ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ماہ رمضان المبارک میں ان سجدوں کے اندر مزید لذتیں عطا فرمائے اور نماز میں خشوع و خضوع عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.